الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ حضور پر نور شافی یوم النشور نبی مکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین و بزرگان محترم، آج کی یہ بابرکت اور عظیم الشان محفل ختم قرآن مجید اور شب قدر کے حوالے سے منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے خاص فضل و کرم اور اس کی بے پناہ لامحدود عنایتوں کی وجہ سے ہم نے ایک مرتبہ نماز تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی۔ سامعین محترم، آج کی رات جس کے بارے میں اکثر مفسرین کرام کی رائے ہے کہ یہ وہی رات ہے کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت والی رات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا۔ 12 مہینوں میں اس ماہ مبارک کو یہ سعادت اور مرتبہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ اس میں اپنی سب سے عظیم ترین کتاب اور اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا اس کتاب کو اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ اور پھر رب کائنات نے اس ماہ مبارک کی 29 یا 30 جو راتیں آتی ہیں
ان راتوں کے اندر بھی مزید تخصیص فرما کر سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے بے شک اس قرآن کو قدر و منزلت والی رات میں جو ہے نازل فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں واقع ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ 21ویں شب ہے، بعض کی رائے کے مطابق وہ 29ویں شب ہے، لیکن اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو نشانیاں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قرآن کے نزول کے حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہے، ان نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کسی حد تک یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ رات ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ لہٰذا بعض ہمارے مفسرین کرام سورۃ القدر ہی کی آیات کریمہ کی روشنی میں 27ویں شب کو ثابت کر دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آپ سورۃ القدر کی آیات کریمہ کا مطالعہ کریں تو جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے بارے میں بتایا اور اس بات سے ہمیں آگاہ کیا کہ رب کائنات نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، رب کائنات جہاں پر قرآن کے نزول کا تذکرہ فرماتا ہے اور جہاں لیلۃ القدر کا تذکرہ فرماتا ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر کو 3 دفعہ رب کائنات نے بیان فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو لفظ لیلۃ القدر ہے اس کے حروف کو اگر گنا جائے تو اس میں 9 حروف ہیں۔ کتنے؟ 9 حروف ہیں۔ اور لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے 3 مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ 3 کو اگر 9 سے ضرب دیا جائے تو 27 آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ اس اشارے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ سامعین محترم، آج کی رات بہت زیادہ قدر و منزلت والی رات ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کا نام عظمت والی رات کیوں رکھا گیا؟ اس رات کو القدر یعنی قدر و منزلت والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سمیت بذالک لانہ انزل فیہا کتابا ذا قدر، کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات رب کائنات نے قدر و منزلت والی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر و منزلت والی کتاب کو اس رات میں نازل کیا علی رسول ذی قدر، اس رسول پر جو سب سے زیادہ قدر و منزلت والے ہیں۔ اور رب کائنات نے اس رات میں قرآن مجید جو صاحب قدر ہے اس کو نازل فرمایا اس امت پر جو سابقہ تمام امتوں پر سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قدر و منزلت والی ہے۔ اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات عطا فرمائے کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں جن کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جن کا ذکر ہم علماء کرام سے سنتے ہیں، وہ سب کے سب معجزات ایسے ہیں کہ جن معجزات کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ان معجزات کو ہم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان معجزات پر ہمارا یقین تو ہے، ہم ان معجزات کو ہم تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن
اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، مثال کے طور پر ہم نے پڑھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کو حکم دیتے تو وہ پانی میں تیرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کیا آپ نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، تو ہم کہیں گے نہیں، ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہم نے ان آنکھوں سے اس معجزے کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کفار اور مشرکین کے کہنے پر، ان کے طلب کرنے پر چاند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر کے دکھا دیا، شق القمر کر کے دکھا دیا۔ سامعین محترم، ہم یہ معجزہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی ہم سے سوال کرے کہ کیا آپ نے اس معجزے کو صادر ہوتے ہوئے دیکھا، رونما ہوتے ہوئے دیکھا، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ معجزہ ہوا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ یہ بھی تھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مکے کے پہاڑوں سے گزرتے تھے تو مکے کے پہاڑوں سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کوئی پوچھے کیا آپ نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، ہم کہیں گے نہیں، ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا کیونکہ اس وقت ہم موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کے علاوہ کئی اور معجزات ہیں، ہر معجزے کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ہم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لیکن سامعین محترم، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر مجھ سے یہ سوال کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی ایسا معجزہ تو بتائیے، کوئی ایسا معجزہ جس کا ذکر کیجئے کہ جو معجزہ آج بھی ہم اپنی ان کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام انسان اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اسے محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دکھا دیجئے۔ سامعین محترم، یہ نبی کریم علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے جو ہر زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہر زمانے میں ہم چھو سکتے ہیں، جو ہر زمانے کے اندر ہم پکڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر زمانے والوں کے لیے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ زندہ معجزہ ہے، تاریخی اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے، زبان و بیان کے حوالے سے بھی یہ معجزہ ہے۔ سامعین محترم، ہر اعتبار سے یہ نبی کریم علیہ السلام کا بہترین اور زندہ معجزہ ہے۔ آئیے میں قرآن کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ فصاحت و بلاغت میں قرآن سے بڑھ کر دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مصنف جس کو اپنی زبان داری پر عبور ہو وہ قرآن کی طرح نہیں بنا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ یہ قرآن جو لے کر ہمیں بتاتے ہیں، یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی یہ قرآن گھڑتے ہیں، بناتے ہیں اور صبح کے وقت ہمارے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سامعین محترم، جب نبی کریم علیہ السلام پر اس طرح کا الزام لگایا گیا تو رب کائنات نے قرآن مجید کے 4 مقامات پر ان منکرین قرآن کو چیلنج فرما دیا۔ سب سے پہلے جو چیلنج آیا وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین قیامت سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان جمع ہو جائیں، تمام جن جمع ہو جائیں اور سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کرے، لا یاتون بمثلہ، ہرگز وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے معاون بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا۔ پہلا چیلنج جو آیا اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے قول میں سچے ہو، تو تمہیں بھی تو عربی آتی ہے،
تمہیں بھی تو زبان دانی پر عبور ہے، تم اپنی زبان دانی پر اتنا عبور رکھتے ہو اور اس قدر فخر ہے تمہیں کہ تم اپنے علاوہ تمام دنیا والے کو عجم کہتے ہو، گونگے کہتے ہو، تمہیں اپنی زبان پر اتنا زیادہ فخر ہے، اتنا زیادہ تمہیں اپنی زبان کے اوپر جو ہے قوت ہے، تو تم اس قرآن کی طرح قرآن بنا کر لا کر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے منکرین قرآن کو اللہ کا یہ چیلنج پیش کر دیا، وہ لاجواب ہو گئے، نہیں لا سکے۔ پھر بھی انہوں نے الزام عائد کیا نبی کریم علیہ السلام پر، اسی طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کی طرح، پورے قرآن کی طرح اگر کوئی کتاب نہیں بنا سکتے تو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو تم 10 صورتیں قرآن کی طرح بنا کر لا کر دکھا۔ اور ہلکا کر دیا گیا، کہا کہ 10 کو چھوڑو، تم 1 صورت بنا کر لا کر دکھا دو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ چیلنج کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور سورۃ الکوثر دے دی۔ سورۃ الکوثر جو قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے، فرمایا کہ میں کوئی بڑی سورت بھی تمہیں نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء تو بڑی صورتوں میں ہے، یہ تو مختصر ترین سورہ مبارکہ، اس سے چھوٹی اور قرآن کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک وہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اپنے بڑے بڑے ادیبوں کو بلایا۔ سامعین محترم، اتنے دن تک بیٹھے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، ایک آیت تو دور کی بات ہے، قرآن کے مقابلے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکے۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انہوں نے واپس کی تو سورۃ الکوثر کے آگے کیا لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ مان گئے۔ یہ قرآن کا اعجاز، یہ نبی کریم علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ۔ سامعین محترم، روایتوں میں آتا ہے کہ بعض کافرین و مشرکین نے یہ کہا، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ قرآن فصیح نہیں ہے، بلیغ نہیں ہے، اس میں 3 خامیاں ہیں، 3 الفاظ ایسے ہیں پورے قرآن کے اندر کہ جو عربی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سے 3 الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ عربی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، یہ عربی گرامر کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے 3 الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کبارہ، حضوا، عجابہ۔ یہ 3 الفاظ کون کون سے؟ کبارہ، حضوا اور عجاب۔ کبار کہتے ہیں بہت بڑے کو، حضوا کہتے ہیں مذاق کرنے کو، عجاب کہتے ہیں انتہائی عجیب چیز کو۔ کہتے ہیں کہ یہ 3 الفاظ عربی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، یہ 3 الفاظ درست نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ تم اپنے سے جس کو سب سے زیادہ زبان پہ فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، جسے تمہاری زبان پہ سب سے زیادہ عبور ہے، اس کو لے آؤ۔ وہ جاتے ہیں گاؤں دیہات میں، ایک بوڑھے شخص کو پکڑ کے لے آتے ہیں۔ جب وہ بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور کہا کہ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کھڑے ہو جائیں، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کھڑے ہو جائیں۔ وہ بوڑھا شخص انتہائی غصے میں آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے غصے میں، انا شیخ کبار، انا شیخ کبار، میں بوڑھا آدمی ہوں، انتہائی بوڑھا ہوں۔ اتتخذون ہزوا، کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، وہذا شیء عجاب، اور یہ بہت عجیب معاملہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس قدر حکمت و دانائی کے ساتھ اس کی زبان سے وہ 3 الفاظ نکلوا لیے کہ جن 3 الفاظ پر ان لوگوں کو اعتراض تھا
یہ 3 الفاظ عربی زبان کے گرامر کے برخلاف ہے۔ اس شخص نے کہا کہ انا شیخ کبار اتتخذون ہزوا وہذا شیء عجاب، میں تو ایک انتہائی بوڑھا آدمی ہوں، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ کبھی مجھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، کبھی بیٹھنے کو کہتے ہیں؟ یہ بہت عجیب معاملہ ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز کہ جن لوگوں نے بھی اعتراض کیا وہ لوگ اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ چیلنج کیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ موجود تھا، یا آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی، آپ کی زندگی میں ہی اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ محمد بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات کو رد فرمایا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا گیا۔ جو بھی مدعی نبوت آیا اس کا اسی طرح جو ہے مسلمانوں نے جو ہے حشر کیا۔ سامعین محترم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو قرآن کا چیلنج ہے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں قرآن کی طرح جو ہے ایک صورت بنا کر دکھاتا ہوں۔ چلو جی، وہ صورت بنا کر آیا۔ اس نے کون سی صورت بنائی؟ اس نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل خرطمہ طویل وجسمہ ثقیل، ہاتھی، اور تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے، اور ہاتھی کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس کا جسم بہت بھاری ہوتا ہے۔ وہ اس نے یہ صورت بنا کر کہا کہ یہ قرآن کی طرح کی صورت ہے۔ جو پڑھے ہنسنے لگے کہ اس میں کون سی بات ہے، سب کو پتا ہاتھی کیا ہے۔ وہ دراصل قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ مبارکہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، لڑکھڑانے والی، اور لڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ لڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن لوگ پتنگے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اون کے گالے کی طرح یہ تمہیں اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سامعین محترم، آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے کوشش بھی کی، اس قدر وہ ناکام ہوا کہ جس کے سامنے وہ الفیل وما ادراک ما الفیل وہ کہتا کہ ہر شخص کہتا کہ ہمیں تو پتہ ہے ہاتھی کیا ہے، لیکن القاریۃ ما القاریہ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی نبی کریم علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ سامعین محترم، تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیے تو قرآن ایک تاریخی معجزہ بھی ہے۔ قرآن نے جس بات کی پیشن گوئی کی اور جن باتوں کے بارے میں قرآن نے بتایا، ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے مبارک میں قرآن کی کتنی پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی تشریف آوری کے بعد قرآن کے کتنے ایسے جو بتائی ہوئی باتیں تھیں اور پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہوئیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الروم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ روم کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ دے گا۔ جب فارس اور روم کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو روم کو شکست ہو گئی اور فارس کے لوگوں کو فتح مل گئی۔ روم میں عیسائی رہتے تھے، فارس کے اندر مشرکین تھے جو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کو، ستارے کو، آگ کو وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ جب فارس کے لوگوں کو فتح ملی، روم کو شکست ہوئی، تو سامعین محترم مکے کے مشرکین نے مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے مشرکین بھائی جیت گئے ہیں اور تمہارے اہل کتاب یعنی عیسائی ہار گئے ہیں، اور ان قریب ہم بھی تم پر غلبہ پا لیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر سورۃ الروم کو نازل فرما دیا مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، اور مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ عنقریب دوبارہ روم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ فی بدع سنین، بدع سنین کے اندر، بدع سنین عربی میں 3 سے 9 تک کے فیگر کو یا عدد کو بدعن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی۔ جو ظاہری حالات تھے ایسے تھے کہ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ روم کو دوبارہ غلبہ حاصل ہوگا، لیکن قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ قرآن نے جو بدع و سنین کا لفظ استعمال کیا، 9 تک یہ لفظ بولا جاتا ہے، 9 سال کے اندر اندر رب کائنات نے دوبارہ روم کو غلبہ عطا فرمایا اور فارس کو شکست ہو گئی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں اس دن یہ واقعہ رونما ہوا کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری، جس دن بدر کے مقام پر مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو شکست دی، اسی دن رب کائنات نے روم کو وہاں پر فتح عطا فرمائی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر مسلمانوں سے ایک وعدہ فرمایا۔ یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ قرآن نے جو کہا اسی کے مطابق معاملات ہوئے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین پر خلافت ضرور عطا فرمائے گا، زمین پر خلافت عطا کی جائے گی۔ یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی، اور اس پیشن گوئی کا ظہور کب ہوا؟ جب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کی تشریف آوری کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو خلافت ملی، اس وعدے کی تکمیل تھی جو رب کائنات سورہ نور کے اندر مسلمانوں سے فرما رہا ہے۔ تو یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ سامعین محترم، اس قرآن کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ آج کی رات کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے، آج کی رات کا پیغام یہی ہے کہ ہم نے جو قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو ہم دوبارہ سے تھام لیں، اسے پکڑ لیں۔ اس کے اندر ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں تمہارا بھی ذکر موجود ہے، ہمارا ذکر موجود ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین قرآن کو پڑھ کر خود کو تلاش کر لیا کرتے تھے، وہ خود اپنے آپ کو تلاش کر لیا کرتے تھے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، کن لوگوں میں میرا شمار ہے، کیونکہ سامعین محترم ہر انسان اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و وفا کریں، اللہ رب العزت سے وعدہ کریں کہ ہم قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان اور عظمت کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرما لیتا ہے، اور پھر ندا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے آ کر مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کر دوں، اسے معاف کر دوں۔ کون ہے جو آ کر مجھ سے آج روزی طلب کرے، رزق طلب کرے کہ میں اس کو روزی عطا فرما دوں۔ سامعین محترم، اور اسی طرح رب کائنات ندا لگاتا رہتا ہے کہ کون ہے جو آ کر مجھ سے اپنے فلاں کام کے لیے دعا کرے، میں اس کے فلاں کام کو کرا دوں، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر آ جاتی ہے۔ آج کی رات فرشتے زمین پر نزول کرتے ہیں، چھا جاتے ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، وہ مقرب فرشتے ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا عبادتیں کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں،
رب کائنات سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ آج ہمارا ملک بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہے، مسائل سے دوچار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل پاکستان کو اس رات کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ اہل دنیا، اہل ایمان جو ہیں یعنی تمام مسلمان، ان کو تو ہے ہی، لیکن مسلمان پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کو اس رات کے ساتھ ایک الگ سے جو ہے ایک تعلق ہے، ان کا ایک جو ہے ایک مناسبت حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ 14 اگست کو یوم آزادی ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو اسلامی تاریخ تھی وہ 27ویں شب تھی ماہ رمضان المبارک کی، یعنی پاکستان 27 رمضان المبارک کی رات آزاد ہوا ہے۔ اور اتفاق عجیب ہے کہ اس سال بھی جو 27ویں شب تھی وہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب تھی، اور اگلا دن جمعۃ المبارک یعنی جمعۃ الوداع تھا، اور آج بھی دوبارہ وہ تاریخ لوٹ کر آ گئی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی ہمیں پھر ایک دفعہ موقع دے رہا ہے، اس تاریخ کو ہمیں یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو کہ یہ نعمت میں نے اس دن دی تھی، اس رات دی تھی کہ جس رات میری رحمتیں ویسے ہی جو ہے برس رہی ہوتی ہیں، میری برکتیں لوگوں پر انڈیل دی جاتی ہیں، اور میں نے مسلمانان پاکستان پر اس رات خاص کرم کیا کہ انگریزوں کی غلامی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرما دی۔ لیکن سامعین محترم، ہم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ رب کائنات کی یہ سنت ہے، وہ اپنی نعمت ضرور دیتا ہے، لیکن جب اس کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اور جس وعدے کے ساتھ ہمیں وہ نعمت دی جاتی ہے ہم اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو سامعین محترم پھر وہ نعمت ہم سے واپس لے لی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب ہم نے اس ملک کو حاصل کرنا چاہا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب پاکستان بنے گا تو اس ملک میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کریں گے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم یہاں پر نفاذ کریں گے۔ لیکن سامعین محترم، اللہ نے تو ہمارے اس یعنی وعدے کی وجہ سے یہ ملک عطا فرما دیا، یہ ملک ہمیں دے دیا، اور ایسی رات دی کہ سامعین محترم کتنی خوبصورت اور عظیم ترین رات ہے۔ ہم کس طرح ذہنی غلام ہیں کہ ہم نے 14 اگست جو کہ شمسی مہینے کے اعتبار سے اسے یوم آزادی قرار دے گا، حالانکہ آزادی کا دن جو ہے حقیقت میں وہ 27ویں شب ہونی چاہیے تھی، اس کے اگلے دن کو ہم آزادی کا دن قرار دیتے تاکہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں بھی ہمیں ملتی، اس رات کی بھی برکتیں ملتی سامعین محترم، اور ہر سال ہمیں اللہ کی یہ نعمت اچھی طرح یاد رہتی۔ لیکن تو ہم تو 14 اگست کو ہلا گلا کرتے ہیں، جو ہے موٹر سائیکل کے سلنسر کو کھول کر جو ہے گلیوں میں گھما رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کہاں یاد ہوتا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں بہت عظیم ترین رات میں عطا فرمائی، لیکن ہم نے اس کی ناقدری کی۔ تو آپ دیکھیے کہ 25 سال کے بعد یہی ملک 2 لخت ہو گیا، ایک بازو اس کا ہم سے جدا ہو گیا، اور ابھی جو ہمارے پاس ہے اس کا بھی جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا، ایک بستی والوں کی مثال دی قرآن کے اندر، 14ویں پارے میں سورۃ النحل کے اندر ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی مثال دی کہ جس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، امن سکون ان کو عطا کیا تھا، ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر خوف اور بھوک کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، آج ہم بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک وعدہ تھا،
کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام۔ لیکن ہم نے کہا ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ سود پر چل رہی ہے، سود جو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آج 70 سال کم و بیش اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ملک سے سودی نظام ختم نہیں ہو سکا۔ نہ ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے، نہ ہماری عوام کی اس طرف کوئی توجہ ہے۔ سب چل سو چل کی زندگی گزار رہے ہیں، سودی نظام کو ہم نہیں ختم کر سکے، یہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لا سکے۔ تو آج کی رات آپ جہاں دیگر عبادتیں کریں، ذکر و اذکار کریں، اس ملک کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ یا رب العالمین اس ملک میں نیک اور صالح حکمران ہمیں عطا فرما، یہ بھی دعا آپ ضرور کریں، کیونکہ ابھی اس سے ہم محروم ہیں، ہمیں نیک اور صالح حکمران نہیں ملے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور جو موجودہ حکمران ہیں اللہ سے دعا کریں کہ رب کائنات انہیں دینی شعور عطا فرمائیں، تاکہ وہ ملک کی، ملت کی، قوم کی اور دین کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں۔ سامعین محترم، چند باتیں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ تقریباً 27 دن ہو گئے ہیں آج، اور ان دنوں میں ہم نے قرآن کو سنا۔ روزانہ جو پارے کی تلاوت ہوتی تھی ان کا خلاصہ ہم سنا کرتے تھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے پورے قرآن کا خلاصہ سنا۔ اب ان کے سامنے قرآن جو ہے ایک سرسری طور پہ قرآن ان کے سامنے ہے، انہیں پتہ ہے کہ کس پارے میں یا کہاں پر کون کون سے احکام اللہ نے بیان کیے۔ زندگی میں کبھی موقع آئے گا، کوئی ضرورت پیش ہوگی تو فوراً یاد آئے گا کہ ہاں ہم نے سنا تھا، پھر وہ قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ انتہائی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں نہیں سمیٹ رہے ہیں، جنہوں نے نماز تراویح ادا نہیں کی۔ آج کی رات ان کے لیے بھی بہت اہم رات ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں، وہ سچے دل سے توبہ کریں۔ ہمارے ہاں ایک رجحان ہے کہ جب 27ویں شب نماز تراویح میں ختم قرآن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مسجدوں سے بہت سارے لوگ جو ہے فرار حاصل کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اگلے دن وہ نماز تراویح میں نظر نہیں آتے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ نماز تراویح اس دن ختم ہوتی ہے جس دن چاند نظر آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ختم قرآن کے ساتھ نماز تراویح ختم نہیں ہوتی، بلکہ چاند کے نظر آنے پر نماز تراویح ختم ہوتی۔ ایک مسئلہ بھی میں بیان کر دوں، شروع میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، ہمارے قاری مجاہد صاحب تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت قرآن مجید جب ہو رہی ہو تو اس وقت آپ تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سماعت کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور قاری صاحب تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں تو اس وقت سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو وقفہ ہوتا ہے وہ دراصل تلاوت کا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی تلاوت کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تلاوت ابھی جاری ہے۔ لہٰذا جب بھی تلاوت ہو رہی ہو آپ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ جب تلاوت مکمل ہو جائے، صدق اللہ العظیم، یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ تلاوت مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو دوران تلاوت جو وقفہ ہے اس میں بھی آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور توجہ کے ساتھ قرآن کو سننا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا ایسا تم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ رب کائنات آج کی رات کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں رب کائنات ان کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت قاری مجاہد صاحب نے پورے رمضان میں ہمیں انہوں نے سنائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے دعا کرے۔ ہماری مسجد میں میں خود دیکھ کر رش کرتا ہوں بعض بزرگوں کو آپ کی مسجد میں کہ اس بزرگی میں بھی 20 رکعت نماز تراویح، 17 رکعتیں عشاء کی، کتنی ہوئی ٹوٹل
37 رکعتیں وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو بزرگوں کے ساتھ اس نیکی میں مقابلہ شروع کر دیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ نیکی میں مقابلہ جائز ہے، اب اس میں مقابلہ کریں، اپنے بزرگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے بزرگ آپ سے بہت آگے ہیں۔ تو ہمارے جو نوجوان ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں مجھے نظر نہیں آئے، ان سے میری گزارش ہے، درخواست ہے، کل جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع ہے، کل آپ جو ہے شروع میں آئیں انشاءاللہ تعالی، جو ہے پورے بیان کو آپ سنیں اور شروع سے آئیں، جیسی اذان ہوتی ہے آپ فوراً مسجد میں آ جائیں اور آ کر جو ہے کل نماز جمعہ بھی ادا کریں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کریں۔ نماز ہم پر بہت ضروری ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہم سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے سوال میں اگر کوئی فیل ہو جائے یا ناکام ہو جائے تو پھر باقی کیا کرے گا وہ؟ تو نماز کو نہ چھوڑیں خدا کے لیے، نماز بہت اہم عبادت ہے اور ہماری بخشش کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ پرسوں میں 29ویں پارے کی جب تفسیر بیان کر رہا تھا تو میں نے بتایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ وہ مجرموں سے یعنی گناہ گاروں سے یہ سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ اب جہنم میں جانے کے بہت سارے اسباب ہیں، آپ اگر غور کریں تو جہنم میں جانے کے کئی اسباب ہیں، ایک سبب تو ہے نہیں، لیکن وہ 4 چیدہ اسباب بیان کریں گے، سارے اسباب کو چھوڑ کے 4 اہم اسباب کو بیان کریں گے کہ لم نکو من المصلین۔ سب سے پہلا سبب کیا بیان کریں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہنم میں جانے کا جو سب سے پہلا سبب وہ بیان کر رہے ہیں کیا؟ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی کنجوس تھے، بخیل تھے۔ وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں، کوئی مولوی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی امام صاحب کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کا اڑاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، ہرزہ سرائی کرنا اور دین کے کسی معاملے کے بارے میں ہنسی مذاق کرنا یہ درست نہیں ہے، بعض اوقات انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، اس لیے اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک جگہ گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ یو فون کی تقریب تھی، یہ جو موبائل کمپنی ہے، تو وہاں پہ قاری صاحب گئے، قاری صاحب بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے خاص طور پر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا، یوفون بالنذر، اور بار بار اس کو کہہ رہے ہیں۔ بعد میں یو فون والوں نے ان کو بہت زیادہ جو ہے ان کی خدمت کی، یہ کہہ کر کہ قرآن میں یو فون کا بھی تذکرہ ہے، معاذ اللہ۔ تو لوگ اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یوفون بالنذر، حالانکہ یوفون کا مطلب ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، وہ وفا کرتے ہیں، وہ مکمل کرتے ہیں اپنی نظروں کو، منت مانتے ہیں تو اس پر اس کی جو ہے وہ تکمیل کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایک ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ 4 باتیں وہ بیان کریں گے اپنے جہنم میں جانے کے حوالے سے، اور اسباب بیان کریں گے۔ تو پہلا سبب کیا ہے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے میں کیا بات کروں؟ لہٰذا ہمارے جتنے یہاں پر نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نماز نہیں ادا کر رہے ہیں تو آج کی رات آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کریں کہ ہم نماز آئندہ ادا کریں گے اور سابقہ نمازوں کی قضا کریں گے۔ آج پوری رات آپ نفل پڑھتے رہیں، لیکن اگر آپ نے فرائض ادا نہیں کی ہے تو آپ کی نفل نماز معلق ہو جائے گی، ہینگ ہو جائے گی، وہ اوپر نہیں جا سکے گی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک فتوے میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم مجھے یاد ہے، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے ذمے فرائض ہیں
جس کے ذمے فرائض ہیں وہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل ادا کرتا ہے تو وہ نوافل نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ فرائض کو ادا نہ کریں۔ عجیب بات ہے نا، آپ کی جو ڈیوٹی 8 گھنٹے کی اس کو چھوڑ کر آپ اوور ٹائم لگانے چلے جائیں، پھر دیکھیے آپ کا مالک آپ کو کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا، اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی اتوار کے دن بعد نماز ظہر ہماری مسجد میں درس حدیث ہوگا، آپ تمام حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ مجھے بتایا گیا کہ صبح کے وقت سحری کا بھی یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ باہر تو نہیں کھاتے ہوں گے، مسجد ہی میں کھاتے ہیں، تو 1-2-4 باتوں کا خیال رکھیے گا۔ جو لوگ مسجد میں آ کے سحری کر رہے ہیں تو وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں جو ہے داخل ہوں۔ نویت سنت الاعتکاف، اگر عربی میں نہیں تو آپ اردو میں بھی نیت کر سکتے کہ میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، تو پھر آپ کا کھانا پینا جو ہے جائز ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ سحری کریں تو اس صورت میں اس بات کا انتہائی خیال رکھیں کہ جو مسجد کی جو جگہ ہیں یا فرش ہے وہ آلودہ نہ ہو۔ کچھ لوگ خیال نہیں کرتے، وہ پانی بھی گرا دیتے ہوں گے یا جو ہے اس طرح کی اور چیزیں وہ کرتے ہوں گے، تو اس سے انتظامیہ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ کھائیں، بالکل کھائیں، منع نہیں ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ مسجد کی جو جگہ ہیں، فرش ہیں، وہ آلودہ نہ ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔